الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے اور آپ کے اندر ایمانی صفات پیدا کر دے۔ وہ ایمانی صفات جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے، وہ ایمانی صفات جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ایمانی صفات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے بتایا ہے، وہ ایمانی صفات جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اور عمل کیا تھا۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ان چیزوں کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، ایمانی صفات کے منافی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں ایمانی صفات کے خلاف ہوں گی وہ ایمانی صفات میں شمار نہیں ہوں گی۔ ایمانی صفات کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، آج کے اس دور میں، اس زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسے اپنے سماج میں داخل کر لی گئی ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہے، جس کو آج کا مسلمان عین دین اور ایمان سمجھ کر رہا ہے، چونکہ ان کو وہی علم دیا گیا، وہی ان کو سوجھ بوجھ دی گئی۔ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو جو ایمانی صفات کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کا کھلم کھلا اللہ کی کتاب سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم جو ایمانی صفات کے خلاف ہے، منع کیا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا، چونکہ آپ سے پہلے جاہلیت کا دور تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی مکے والے اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب پر قرار دیتے تھے، لیکن ان کے اندر شرک اور بدعات تھے، غلط رسومات تھے، جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ وہی سب کچھ چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایمانی صفات کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں رائج ہیں، عین دین ایمان سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔
اور ہمیں آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی منکر بات دیکھے، خلاف شرع بات دیکھے، ایمانی صفات کے خلاف کام کرتا ہوا دیکھے، تو مرد مومن کی شان یہ ہے، اگر طاقت ہے، قوت ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دے، لیکن اگر طاقت اور قوت نہیں ہے، اس برائی کو طاقت سے نہیں مٹا سکتا، تو اسے چاہیے کہ زبان سے تبلیغ کر دے، فبلسانی۔ لیکن حالات اتنے تنگ ہوں، ناگفتہ بھی ہوں، کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں، طاقت سے بھی نہیں روک سکتا، تو پھر دل سے برا جانے کہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن یہ کمزور درجے کا ایمان ہے۔ آئیے وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو معاشرے میں موجود ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے کہ انشاءاللہ یہ برائیاں خلیج میں نہیں پائی جاتی، لیکن ہاں اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہوں جو ایمانی صفات کے خلاف ہے، کہ جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہو، وہاں پر اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، تعلق اس جگہ سے ہے جہاں پر شرک ہو رہا ہے، تو اس مقام پر اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، ارشاد ربانی ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 108 ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی بھی اس مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقویٰ طہارت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے۔ منافقین اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا جو زبان سے اقرار کرتے تھے توحید کا، ایمان کا، اسلام کا، کسی دنیاوی مصلحت کی بنا پر، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بعض ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاد میں بھی آپ کے ساتھ نکلے، یہ لیکن یہ سب کی بنیاد نفاق پر تھی۔ اور اللہ رب العالمین جو دل کی باتوں کو جانتا ہے، سینوں کے بھید اور راز کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ظاہر کر دیا۔ تو منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مسجد یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایک محلے کے اندر ایک مسجد بنائی، اور قرآن نے اس کو مسجد زرار قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد اچھی چیز ہے، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ان منافقین کی نیت غلط تھی۔ اللہ کے رسول کی مخالفت میں یہ مسجد تیار کی گئی، اور مسلمانوں کے اندر نعوذ باللہ نفاق پھیلانا تھا، فتنے کا ارادہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو ان کے دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ مسجد بنانے والوں کی اصل غرض تو اللہ اور رسول کی مخالفت تھی۔ تقوی کی بنیاد پر وہ مسجد نہیں بنائی گئی، وہاں نماز پڑھنے سے ان کی تائید ہوتی، نہ صرف تائید، ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا، اور عام لوگوں کے لیے وہاں نماز پڑھنے کا جواز بھی ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اس مسجد زرار میں نماز پڑھنے، نہ صرف نماز پڑھنے سے بلکہ وہاں کھڑے ہونے سے منع فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں نماز پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت کی جاتی، لیکن مسجد کی بنیاد وہاں پر فتنے کی بنیاد تھی، مخالفت کی بنیاد تھی۔ اللہ کے رسول کی مخالفت میں یہ مسجد بنائی گئی۔ تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو مومن وہ وہاں نماز ادا کرتے تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتے۔ وہاں نماز ادا کرنے سے ان کا مقصد دین کو نقصان پہنچانا بھی نہ ہوتا، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا یا اللہ کے رسول اللہ کی مخالفت بھی قطعاً نہیں، یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ مگر اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں بنائی گئی، ان کی نیت اچھی نہیں۔ نماز کیا، وَلَا تَقُمْ فِيهِ ابدا، کبھی بھی آپ وہاں پر مت کھڑے ہو جائیے۔
منع کر دیا گیا منافقی اس لیے کہ منافقین کے ساتھ مشارکت اور مشابہت ہوتی ہے۔ یہ بنانے والے منافقین تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھیں۔ اس مشارکت سے، اس مشابہت سے اللہ رب العالمین نے روک دیا اپنے پیغمبر کو، ایمان والوں کو بھی، کہ وہاں جا کر نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ صرف نماز بلکہ وہاں آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ کہ اس زمین پر جو مسجد بنائی گئی فتنے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اس طرح جس مقام پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں، چونکہ نماز بھی ایک عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پر جانور وہاں ذبح کیے جاتے ہوں، وہاں بھی اللہ تعالی کے لیے جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی سائے سے علماء نے یہ فتویٰ اخذ کیا ہے کہ وہاں ذبح کرنا بھی جائز نہیں اللہ کے نام پر، جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے رہے، اگر سے اس سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس طرح اس جگہ کی تعظیم اور مشرکین کی مشابہت ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں، وہاں یا اس کے قرب و جوار میں اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔